السلام علیکم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة الجماعۃ تفضل علی صلاة الفرض 27 درجہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ دین کے حوالے سے منعقد یا برپا کی جانے والی مجلس کا حصہ بنے، بیان کرنے کے لحاظ سے یا سماع کے لحاظ سے یا آگے بات کو پہنچانے کے لحاظ سے۔ تو یہ مسئلہ نماز والا جو مسئلہ ہے، جو کہ اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اس کے جو متعلقہ مسائل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کا سماع کر رہے ہیں، سن رہے ہیں بے شوق اور بالرغبت، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے اس ضمن میں جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جس نے جماعت کروانی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے وہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ جماعت کی فرضیت یہاں سے ثابت ہو گئی، اور اس کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیلے نماز جو جماعت والی ہے وہ اکیلے آدمی پر اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا 25 درجے زیادہ جماعت کی نماز کی فضیلت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو۔ تو جماعت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی فرضیت وہ تو واضح ہے۔ یہ ہمیں جماعت کے حوالے سے جماعت کے ضمن میں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے جو ضابطے ہیں شریعت کے وہ کیا ہیں، امامت کے ضابطے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے بھی اپنی امت کی پوری رہنمائی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ آدمی کرائے جو اس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھ جانتا ہو، اور اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھ جاننا یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہو، اس کے احکامات کو زیادہ جانتا ہو، قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کو اور اس کے ناسخ و منسوخ کو، اس کے مختلف احکامات کو زیادہ جانتا ہو، یا قرات کے لحاظ سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ درجہ رکھنے والا ہو۔ تو جو بات ہے کہ زیادہ علم رکھنے والا ہو اس کی تشریح اور تفسیر کا اور ناسخ و منسوخ کا اور اس کے احکامات کا اور قرات، یہ اگر دونوں خوبیاں، دونوں صفتیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو فابہا، بلکہ یہ اولا چیز ہے اگر دونوں خوبیاں کسی میں جمع ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ دونوں خوبیاں کسی میں جمع نہیں ہیں اور کوئی آدمی
حاضر اور موجود مجمع کے اندر لوگوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے، تجوید کے ساتھ اور تلفظ کے اعتبار سے، پڑھنے کے لحاظ سے وہ ان سے مسابقت رکھتا ہے تو اسی کا حق ہے جماعت کروانے کا۔ زیادہ عالم ہونے کی شرط یہ شرط نہیں ہے شریعت میں، البتہ یہ ایک مزید خوبی ہو سکتی ہے۔ شرط البتہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ وہ جانتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابہ کرام کے اندر جو اور قراء حضرات مشہور تھے، یہ تو متفقہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے تمام امت کا کہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ ہر اعتبار سے باقی تمام امت پر فضیلت رکھتے ہیں، اور خلفائے راشدین وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ خود جماعت کروایا کرتے تھے، اور وہ جو ان کا استحقاق تھا وہ بطور خلیفہ بھی تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب قاری جو ہیں وہ ان سے زیادہ قرآن مجید کا علم نہیں رکھتے تھے، البتہ قرآن کی قرأت، اس کی تجوید، اس کے تلفظ کے اعتبار سے ان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زندگی میں امام مقرر کیا مسجد نبوی کا۔ تو یہ صفت یعنی کہ وہ قرآن کو زیادہ پڑھ جانتا ہو تجوید اور قرأت اور تلفظ کے لحاظ سے، اور فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرأت میں برابر ہوں، یعنی حاضر اور موجود لوگ جو ہیں وہاں وہ قرأت میں برابر ہوں، تو پھر کیا کیا جائے؟ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں سے جو سنت کو زیادہ جانتا ہو وہ جماعت کرائے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں بھی برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو ان میں سے جو ہجرت کے اعتبار سے پہل رکھنے والا ہے وہ جماعت کرائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جو اسلام کے لحاظ سے جس نے پہل حاصل کی ہو وہ جماعت کرائے۔ تو یہ جو ضابطے ہیں نا، یہ ضابطے ان میں سے جو دو ضابطے ہیں، مثلا اسلام میں جو پہل رکھتا ہو اور ہجرت میں جو پہل رکھتا ہو، یہ اس دور میں تو ایسی کوئی صورت حال نہیں اور ایسا کوئی معیار نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا، کسی نے پہلے اسلام قبول کیا، کسی نے بعد میں اسلام قبول کیا، کسی نے ہجرت کی، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کا فرض ہونا تو ویسے ہی، فرضیت تو ویسے ختم ہو گئی ہے، جواز و استحباب ہے، لیکن بعض علاقوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ہجرت کی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس طرح کے مقبوضہ علاقے ہیں جہاں ظلم ڈھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو ہے نا وہ طرح طرح کے ستم ڈھائے جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ہجرت کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے قال اشادی جو راوی ہے اس نے کہا ہے سلمن کی جگہ سنن کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر باقی تمام چیزوں کے اندر برابر ہوں تو پھر عمر کا لحاظ کیا جائے گا کہ ان میں سے عمر کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، پھر اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر باقی تمام خوبیوں کے اندر وہ مشترک ہیں تو پھر عمر کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا نابالغ آدمی جو ہے، نابالغ بچہ، کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ اپنی قوم میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جب میرا باپ مسلمان ہو کر آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی قسم میں سچے نبی سے میں نے ملاقات کی ہے، سچے نبی کے ساتھ ملاقات کر کے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں نماز اس طرح پڑھو اور فلاں وقت میں فلاں نماز اس طرح پڑھو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ جماعت کرائے۔
یہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ جماعت کرائے، کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے قرآن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا، لہذا صاحب نے مجھے امام منتخب کر لیا، حالانکہ میں اس وقت 6 یا 7 برس کا تھا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث آئی ہے، اور یہ اور کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اب بات ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر یہ شرائط جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ شرائط، یعنی اقرأہم، جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھ جانتا ہو، اور یہ جو وعالمہم، یہ جو شرائط آئی ہیں حدیث کے اندر، اگر یہ شرائط کسی نظر سے معذور آدمی کے اندر اگر پائی جائیں تو کیا وہ جماعت کرا سکتا ہے؟ اس مسئلے کے اوپر اختلاف ہے۔ سواد اعظم عرف عام میں جنہیں احناف کہا جاتا ہے اور اہل الحدیث کے درمیان اس مسئلے کے اوپر اختلاف ہے۔ سواد اعظم یعنی احناف کا یہ نظریہ اور موقف ہے کہ نابینا آدمی جماعت نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ پھر اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، جی وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا صفائی کا، پاکیزگی کا، اس لیے وہ جماعت نہیں کرا سکتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں اسوہ حسنہ کیا ہے اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تو 4 آدمیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تمام سیرت کی کتابوں کے اندر اور تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ 4 آدمیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں مکہ کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ 3 آدمیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا، تیسرا آدمی، وہ اس کے بارے میں ذرا اختلاف ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، ان تمام گھروں کی نگرانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور محمد بن مسلمہ یا سبا بن عرفہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مدینے کا عامل بنا کر گئے جب آپ تبوک پر تشریف لے کر گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کانا ضریر البصری، جنہیں یہ نابینائی کا عارضہ لاحق تھا، جو نابینے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کی ذمہ داری دے کر گئے ہیں۔ اگر نابینا آدمی جماعت نہ کرا سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تو حضرت علی کو حکم دیتے یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیتے کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اور کئی اور مواقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی، ابو داود کے اندر بھی۔ لہذا اس میں جو ہے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور حدیث آ جائے اور آپ کا ارشاد آ جائے تو اس کے بعد چون چرا کی کوئی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں رہتی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا غلام امامت کروا سکتا ہے؟ تو جی، اگر غلام کے اندر وہ خوبیاں اور وہ کوالٹیاں موجود ہوں تو غلام بھی امامت کروا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے اہل الحدیث اور سواد اعظم کے درمیان، مگر اہل الحدیث کا یہ موقف، اس بارے میں جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین کی ایک جماعت قباء میں اکٹھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا غلام سالم رضی اللہ عنہ ان کی امامت کراتا تھا۔ بس بات ختم، ثبوت آ گیا، بخاری کے اندر حدیث ہے، ثبوت آ گیا، دلیل آ گئی، بات ختم، غلام جماعت کروا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چھوٹے عالم کے
بڑے عالم کی موجودگی میں کیا چھوٹا عالم جماعت کروا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں بھی بالکل واضح موقف یہی ہے کہ بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹا عالم امامت کروا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے عالم تھے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا عالم تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے کوئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں جماعتیں کروائی ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف، یہ تو کوئی بندہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی بیمار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم اس لیے دیا کہ آپ بیمار تھے، لیکن ایک دوسرے واقعے کے اندر آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف ایک رکعت جماعت کی کروا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آپ جماعت میں شامل ہوئے، اور جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی باقی کی نماز مکمل کرائی۔ تو بڑے عالم کی موجودگی میں اس سے چھوٹے درجے کا عالم کم علم اس کے مقابلے میں جماعت کروا سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ جو مقرر امام ہے کسی جگہ، کیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا بندہ جماعت کروا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ الا باذنہ، کوئی شخص کسی کی حکومت میں یعنی مقرر کردہ جگہ اس کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کرا سکتا۔ تو اگر مقتدی امام جو ہے جو وہاں مقرر ہو چکا ہے، دوسری حدیث میں دونوں مسئلے بیان ہوئے ہیں کہ بادشاہ اگر موجود ہو اور وہ اہلیت رکھتا ہو جماعت کروانے کی تو اس کی موجودگی میں بھی دوسرا آدمی، رعایا میں سے کوئی آدمی جماعت نہیں کروا سکتا، اور جس جگہ کوئی امام مقرر ہو چکا ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا آدمی جماعت نہیں کروا سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اب رہا کہ اگر مقتدی جو ہیں وہ ناراض ہوں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ مقتدی امام سے ناراض ہوں تو اس صورت میں حکم یہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس بارے میں رہنمائی یہ دی ہے، ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم وامام قوم وهم له کارہون، تین ایسے آدمی ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر بلند نہیں ہوتی، کیونکہ عمل نے بعد میں جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس نے اوپر جانا ہوتا ہے نا، جہاں اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں اس کے اعمال کا ریکارڈ جو ہے نا وہ محفوظ کیا جاتا ہے، وہاں جانا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تین آدمیوں کی نماز کانوں سے اوپر جو ہے نا وہ نہیں جاتی، یعنی رد کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ امام بھی ہے جس کو قوم ناپسند کرتی ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مشرک اور بدعاتی کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شرک کرے گا اس کے تمام اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ مشرک کی اپنی عبادت ہی قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی کی امامت کرائے۔ البتہ کیا فاسق فاجر جو گناہ گار آدمی ہے، کچھ اس کی زندگی جو ہے نا بے ترتیب سی ہے، کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کر لیتا ہے لیکن اس کی زندگی کے اوپر یہ جو شریعت کی خلاف ورزی اور نافرمانی والا جو معاملہ ہے وہ غالب رہتا ہے، وہ اس کا شمار فاسقوں اور فاجروں میں ہوتا ہے، تو کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اور ثبوت کیا ہے؟
ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو ہے نا وہ حکم دے رکھا ہے بادشاہوں کے بارے میں، جب تک وہ اچھے کام کریں تو ان کا ساتھ دو، اور جب کوئی وہ برا کام کریں تو ان کا ساتھ نہ دو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، تو اس محاصرے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا آفقی بن حرب، 40 دن تک ان بلوائیوں نے مسجد نبوی کے اوپر قبضہ جمائے رکھا، اور آفقی بن حرب نے جماعتیں کروائیں مسجد نبوی کے اندر۔ جب مدینے کے اندر طلحہ و زبیر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہما، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، ان کے علاوہ بھی کبار صاحب فضل صحابہ موجود تھے، اور آفقی بن حرب نے جماعتیں کروائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے جا کر پوچھا کہ آفقی بن حرب وہاں جماعتیں کرواتا ہے تو کیا ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اچھا کام کریں تو اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دو، یعنی تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اگرچہ ایسا بوجہ اضطرار ہوا، بوجہ مجبوری ہوا، مگر ہوا تو صحیح نہ، اور اس کے اور بھی بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں کہ گناہ گار آدمی، فاسق اور فاجر آدمی اگر جماعت کروا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ امامت کے ضابطے ہیں جن کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔